حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی اور رفیقہ حیات ہیں۔ یہ خاندان قریش کی بہت ہی باوقار ممتاز خاتون ہیں۔ ان کے والد کا نام خلید بن اسد اور ان کی ماں کا نام فاطمہ۔ ان کی شرافت اور پاک دامنی کی بنا پر تمام مکہ والے ان کو طاہرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر خود ہی آپ سے نکاح کی رغبت ظاہر کی۔ چنانچہ اشراف قریش کے مجمع میں باقاعدہ نکاح ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی جاں نثار اور وفا شیار بیوی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت ہی بے پناہ محبت تھی۔ چنانچہ جب تک یہ زندہ رہیں آپ نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ یہ مسلسل 25 سال تک محبوب خدا کی جاں نثاری و خدمت گزاری کے شرف سے سرفراز رہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کے وفات کے بعد آپ اپنی محبوب ترین بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگ نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا سامان دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اس بات پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر یہی ایمان لائیں، اور ابتدائے اسلام میں جبکہ ہر طرف آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ایسے خوفناک اور کٹھن وقت میں صرف ایک حضرت خدیجہ ہی کی ذات تھی جو پروانوں کی طرح حضور پر قربان ہو رہی تھیں، اور اتنے خطرناک اوقات میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ انہوں نے خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک ممتاز فضیلت حاصل ہے۔ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فضائل میں بہت سی حدیثیں بھی آئی ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے زیادہ اچھی اور باکمال 4 بیویاں ہیں۔ ایک حضرت مریم، دوسری حضرت آسیہ فرعون کی بیوی، تیسری حضرت خدیجہ، چوتھی حضرت فاطمہ۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام دربار نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن میں کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آ جائیں تو ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیجئے، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ سرکار دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وفات کے بعد بہت سی عورتوں سے نکاح فرمایا، لیکن حضرت خدیجہ کی محبت آخری عمر تک حضور کے قلب مبارک میں رچی بسی رہی، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی بکری ذبح ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں ضرور گوشت بھیجا کرتے تھے، اور ہمیشہ آپ بار بار حضرت بی بی خدیجہ کا ذکر فرماتے۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی، اور مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجوان جنت معلیٰ میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قبر انور میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جنازے پر نماز نہیں پڑھائی۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے 3 یا 5 دن پہلے
حضور کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا۔ ابھی چچا کی وفات کے صدمے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب نازک رنج و غم سے نڈھال تھا کہ حضرت ختیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اس ثانیہ کا قلب مبارک پر اتنا زبردست صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کا نام عام الحزن، غم کا سال رکھ دیا۔ حضرت ام المومنین بی بی ختیجہ رضی اللہ عنہا کی مقدس زندگی سے ماں بہنوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کٹھن اور مشکلات کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا اور سینہ سپر ہو کر تمام مصائب و مشکلات کا مقابلہ کیا، اور پہاڑ کی طرح ایمان و عمل صالحہ پر ثابت قدم رہیں، اور مصائب و علام کے طوفان میں نہایت ہی جان نثاری کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی اور تسکین قلب کا سامان کرتی رہیں، اور ان کی ان قربانیوں کا دنیا ہی میں ان کو یہ صلہ ملا کہ رب العالمین کا سلام ان کے نام لے کر حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے شوہر کی دلجوئی تسلی دینے کی عادت خدا کے نزدیک محبوب و پسندیدہ خصلت ہے، لیکن افسوس کہ اس زمانے میں مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی دلجوئی تو کہاں، الٹے اپنے شوہروں کو پریشان کرتی رہتی ہیں، کبھی طرح کی فرمائشیں کر کے، کبھی جھگڑا تکرار کر کے، کبھی غصہ میں منہ پھلا کے۔ ماں بہنوں، تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اپنے شوہروں کا دل نہ دکھاؤ، ان کو پریشانیوں میں نہ ڈالو، بلکہ آڑے وقتوں میں اپنے شوہروں کو تسلی دے کر ان کی دلجوئی کیا کرو۔